آج سے تقریباً 77 سال پہلے اللہ رب العزت کے کرم اور اللہ رب العزت کے فضل اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مسلمانوں کو انگریزوں سے آزادی ملی، اور اس وقت بڑے لوگ ایسے تھے، میرے پاس حوالے موجود ہے، جو دین کے پیشوا بھی تھے، لیکن انہوں نے اس آزادی کی جو جنگ تھی اس میں ہندوؤں کا ساتھ دیا، اور آج وہ پاکستان کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، جن کے والد اور آباء و اجداد یہ کہا کرتے تھے کہ شکر ہے ہم پاکستان بنانے کے گناہ میں شامل نہیں، اور یہاں تک کہتے تھے کہ ہم دیکھیں گے کہ پاکستان کی پے بھی کیسے بناتے ہو، اگر پاکستان کی پے بھی بن گئی تو ہماری داڑھی پیشاب سے منہ دینا۔ اور انہوں نے پاکستان کی بجائے اس کے حق میں ووٹ دینے کی بجائے، جدوجہد کرنے کی بجائے ہندوستان کے لیے کوشش کی، اور جو مسلم لیگ کے مقابلے میں جماعت تھی جس کا نام کانگریس تھا، نہرو کی، گاندھی کی جماعت، اس کا ساتھ دیا، اور اس وقت علماء حق نے، اولیاء کرام نے، اہل سنت نے مسلم لیگ جو قائد اعظم کی جماعت تھی اس کا ساتھ دیا، یہاں تک کہ ہندوستان کے طول و عرض میں جلسے کیے اور وہاں لوگوں کو اکٹھا کر کے مسلم لیگ کو ووٹ دینے اور اس کا ساتھ دینے کے لیے آمادہ کیا۔ اور بات صرف یہاں تک نہیں تھی، بلکہ پیر جماعت علی شاہ رحمت اللہ علیہ اس وقت کے بہت بڑے ولی کامل تھے، آپ کے اس دور میں تاریخ کہتی ہے کہ 10 لاکھ مرید تھے، اور آپ نے ہر ایک سے یہ کہا کہ جو پاکستان کے حق میں قائد اعظم کا ساتھ نہیں دے گا وہ میرا مرید ہی نہیں۔ پھر مولانا عبدالغفور ہزاروی رحمت اللہ علیہ، پیر جماعت علی شاہ رحمت اللہ علیہ، اور اس دور کے بڑے بڑے اولیاء کرام اور علماء و مشائخ نے ایک آل انڈیا سنی کانفرنس کا انعقاد کیا، جس کے اندر عام عوام کے علاوہ 5000 علماء کرام موجود تھے، اور وہاں علماء و مشائخ اہل سنت نے یہ اعلان کیا کہ جو پاکستان کے حق میں قائد اعظم کو ووٹ نہیں دے گا، ہم نہ اس کا جنازہ پڑھیں گے، نہ اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہونے دیں گے۔ یعنی اس طرح پاکستان کے قیام کے لیے کوشش کی، اور یہ پاکستان ایسے ہی نہیں بنا، کم از کم 10 لاکھ مسلمانوں نے، مردوں نے، عورتوں نے، بچوں نے، بوڑھوں نے، جوانوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں اس پاکستان کے لیے، اور پورے گروہ کے گروہ کو ہندو جو تھے وہ کاٹ کے رکھ دیتے تھے، ٹکڑے کر دیتے تھے مسلمانوں کے۔ سرحد شریف کے قریب وہ کنواں آج بھی موجود ہے، میں سرحد شریف گیا ہوں، 2 دفعہ گیا ہوں، تو وہ کنواں آج بھی وہاں موجود ہے کہ جہاں پر سید زادیاں صرف اپنی عصمتوں کو، اپنی عزتوں کو ہندوؤں سے بچانے کے لیے کود کر انہوں نے اپنی جان دے دی تھی، اور کہتے ہیں آج بھی اس کنویں سے خوشبوئیں آتی ہیں۔ اپنی جانیں قربان کرنا پڑی، مال قربان کرنا پڑا، سب کچھ قربان کیا مسلمانوں نے، اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو آزادی عطا فرمائی۔ وہ کسی شاعر نے کہا نا، ہزاروں پھول سے چہرے جلس کر خاک ہوئے، ہزاروں پھول سے چہرے جلس کر خاک ہوئے، بڑی بہار میں اس طرح اپنا باغ جلا، ملی نہیں ہے ہمیں عرض پاک تحفے میں، جو لاکھوں دیپ جلے تو یہ ایک چراغ جلا۔